جی السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے ارسلان لیاقت۔ تو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کابل کے اندر، خوست کے اندر، اس کے بعد جلال آباد میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی اسٹرائک کی گئی ہے، جس میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نور ولی خان جو کہ ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے، وہ وہاں پر مارا گیا ہے، اس کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، جس میں گراؤنڈ بیسڈ بھی یہ آپریشن کیا گیا، لیکن پاکستان ایئر فورس کا یہاں پر کلیدی کردار نظر آیا۔ افغانستان طول و عرض سے دھماکوں میں گرج اٹھا، اور افغانستان کے اندر جو میڈیا ہے اس نے یہ رپورٹ کیا کہ وہاں پر جناب آسمان پر دھوئیں اور کے بادل اٹھ رہے ہیں، افغانستان کے اندر دھماکوں کی آواز سنائی دی ہے۔ جی ہاں، تو یہ آواز جو دھماکوں کی یہ افغانستان کے اندر پہلے ہی سنائی دے دینی چاہیے تھی، لیکن جہاں پر افغانستان کے فارن منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، میر خان متقی، جو کہ اس ٹائم گودی کی جھولی میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جے شنکر کے ساتھ ان کی میٹنگز طے ہو گئی ہیں، اور میٹنگز میں یہ انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جی افغانستان کے اندر جو ہے وہ را آئے گی، انڈین را جو ہے وہ افغانستان انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ کام کرے گی، اور اس شرط پر کرے گی کہ انڈیا افغانستان کو ایک کی حکومت کو مان لے، ان کو ایکسیپٹ کر لے۔ اور اس لیے انڈیا نے کہا ہے کہ ان کا جو ہائی کمیشن کے لیول پہ ڈیلیگیشن اس ٹائم افغانستان کے اندر موجود ہے، اس کو ایمبیسیڈر کا درجہ دے دیا جائے گا۔ تو انڈیا کی جناب بہت جلد جو ایمبیسی ہے افغانستان کے اندر اوپن ہونے لگی ہے۔ تو یہ ایمبیسی کیا ہوگی؟ اس میں ٹوٹلی را ہوگا، را کا یہ دوسرا گھر ہوگا۔ پاکستان کے خلاف انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے، لیکن پاکستان نے یہاں پر پہلے ہی بتا دیا ہے۔ پاکستان نے جو پچھلی رات کیا ہے، ماں بھارت کے اندر گودی میڈیا کے اوپر چیخو پکار سب سے زیادہ سنائی دی، اور گودی میڈیا نے، انڈین میڈیا نے اس کو سب سے پہلے رپورٹ کیا۔ نواں بھارت، انڈیا تک، ریپبلک ٹی وی، جتنے بھی انڈیا کا مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے بعد اب ان کے جو یوٹیوبر ہیں، میجر گوبر آریہ جیسے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں سب بھونک رہے ہیں اس کے اوپر، اور جناب اتنی زیادہ چھاتی پیٹ رہے ہیں، انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ نیو دلی یا ممبئی کے اوپر حملہ کر دیا ہے پاکستان ایئر فورس نے۔ سو پاکستان نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ اب جو ٹی ٹی پی کو تم پالو گے، اپنے گھر میں رکھو گے، جو پاکستان کے اندر آ کر حملہ کریں گے، ہمارے فوجی جوانوں کو آ کے شہید کریں گے، اب ان کے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر جتنے بھی غار پتھر جہاں بھی یہ چھپے ہوں گے، جتنے بھی یہ بنکرز میں رہیں گے، اب ان کے اوپر وار ہوگا، شدید ترین وار ہوگا۔ یہ پاکستان نے ایسے اٹھ کر پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے یا پاکستان کی ملٹری کی طرف سے افغانستان کے اوپر اٹیک نہیں ہو گیا۔ پاکستان نے آن بورڈ لیا ہے، چائنا کو لیا ہے، پاکستان نے امریکہ کو لیا ہے، روس کو، پاکستان نے بڑے بڑے کنٹریز کو بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ افغانستان کے اندر سے یہ سلوک ہو رہا ہے، بار بار ہم وارننگ دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان کی اوپر بالکل کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ جس میں جناب پاکستان کے جو پچھلے دنوں 8 اکتوبر کو جس طرح ہمارے شہید ہوئے ہیں 11 جوان، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں جنید طارق، جو میجر ہیں، وہ یہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی جو آرمی ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ بالکل اب اس موڈ میں آ چکے ہیں کہ اب آر اور پار والی سچویشن ہے۔ اب وارننگ دینے کا یا الٹیمیٹم دینے کا یہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دن رات اگر افغانستان والی سائڈ سے یہ دہشت گرد آتے رہیں گے، پاکستان کے اندر اس طرح اٹیک کرتے رہیں گے، تو بھائی اب جو ان کے سہولت کار ادھر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر، ہم ان کے اوپر بھی اٹیک کریں گے، ان کو بھی اڑائیں گے۔ اب پاکستان کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک نرم گوشہ رکھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ ابھی ریسنٹلی عمران خان نے جس طرح علی امین گنڈاپور کو پیچھے ہٹایا ہے، تو اس کے بعد اب جو نیا بندہ سی ایم بنانے کی طرف عمران خان صاحب جس کو لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس بندے کا اگر ریکارڈ چیک کرو ساحل افریدی کا، تو وہ بندہ بھی عمران خان کے اسی فارمولے کو، اسی ایجنڈے کو آگے لے کر جانے کی کوشش کرے گا کہ جناب آپ نے طالبان کے ساتھ ڈائیلاگز کرنے ہیں، طالبان کے آگے جھک جاؤ، جتنا انہوں نے پاکستان کو مار لیا، اب ان کو پیسے بھی دو، ان سے مذاکرات بھی کرو، بلکہ الٹا افغانستان سے کہو کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دیں، ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کو، ہمارے بلوچستان کو، پاکستان کو سیکیورٹی طالبان دیں۔ یہ عمران خان صاحب اس نالائق ترین قیدی نمبر 804 مجرمانہ سوچ والا دہشت گرد انسان کی یہ سوچ ہے کہ جناب ابھی بھی خیبر پختونخوا کے مظلوم لوگوں کو اور یہ سزا دلوانا چاہتا ہے ان درندے جنگلی جانوروں طالبان سے۔ تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں، کیا وہ جناب مذاکرات کے ذریعے مانیں گے؟ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے یہ بولا گیا ہے پریس کانفرنس میں، جو اتنے زیادہ ایموشنل تھے، پہلی بار میں نے دیکھا ہے یہاں پر احمد شریف چودھری کو اتنا زیادہ ایموشنل ہو کر وہ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہم انڈیا سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟
انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کفار کی طرف سے جنگ نافذ کر دی گئی تھی غزوہ بدر میں، تو کیا اس ٹائم مذاکرات کیے تھے؟ دشمن کو جواب دینا پڑتا ہے اسی کی زبان میں. اگر سارا کچھ مذاکرات یا ڈائلاگ سے چیزیں سالو ہوتی تو دنیا میں جنگیں نہ ہوتی. یہ کہا جناب DGISPR نے، اور ان کا جو جس طرح نے اگریسو انداز کے ساتھ ان کی یہ اسپیچ تھی اتنی، تو انہوں نے جب انڈیا کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص اور جب اس ٹائم جنگ والے حالات تھے اتنے ایموشنل وہ تب نظر نہیں آئے جتنے اس ٹائم یہاں پر جنرل احمد شریف صاحب ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جنازے اٹھائے ہیں. ہماری ملٹری جنازے اٹھا کے تھک چکی ہے. کل بلوچستان کے اندر واقعہ ہو گیا ہے جس میں سبطین حیدر میجر صاحب شہید ہوئے ہیں. تو بھائی ایک دن میں آپ کے 20 کے قریب آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں. سو یہ تو سیاست کر رہا ہے ڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے، نہ اس کو اگلی بات کا پتہ، نہ پچھلی کا. بیڈ گورننس اس آدمی کی ہے. اس کے اپنے دور میں جب KPK کے اندر جب حکومت مطلب جب خان صاحب حکومت میں تھے تو کیا ہوا 3 سال میں؟ اس نے جو دہشت گرد مار چکے تھے پاکستان آرمی، جو بالکل پیچھے ہٹ چکے تھے، ان کو اٹھا کے لا کے انہوں نے خیبر پختونخوا میں دوبارہ بٹھا دیا. وہاں پہ دوبارہ انہوں نے TTP کو ایکٹیو کر دیا. تو یہ اس نالائق ترین انسان کی یہ سیاست ہے. اب بھی یہ چاہتا ہے کوئی گورننس کے اوپر اس کا دھیان نہیں، نہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ میں لے کر آؤں جو ملک کو سنوارے یا خیبر پختونخوا کی ترقی کی طرف جائے. نہ اس بندے کی صرف ایک اس بندے کا مائنڈ ہے، وہ ہے سازشی مائنڈ سیٹ اس انسان کا. اور وہ یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر میں اس طرح کا انسان لے کر آؤں جو کہ فوج کے اوپر پریشر بنائے، جو طالبان کو پروموٹ کرے، جو تحریک طالبان کو مضبوط کرے. لیکن اس ٹائم پاکستان کی آرمی، اور جب تک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب موجود ہیں تب تک نہ یہ قیدی نمبر 804 دہشت گرد باہر آئے گا، اور نہ ہی یہاں پر تحریک طالبان کا پاکستان کے اندر جو ہے نا گٹھ جوڑ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اب جیسے افغانستان کے اندر جا کر پاکستان نے مارا ہے، اسٹرائک کی ہے، افغانستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا. اب بیان آئے بھی کیسے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ایکچوئل میں ہوا کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ افغانستان تو کہتا تھا کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی ہم سہولت کاری کر رہے ہیں، نہ ہی یہاں پر کوئی تحریک طالبان کے لوگ ہیں. تو اب وہاں پر جو آپریشن ہوا ہے وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بولیں تو اور پھنستے ہیں، چپ کریں تو پھر بےزتی ہے. تو اس لیے جناب پوری طرح تماشا بنا ہوا ہے افغانستان کا. اور انڈیا کے جہاں پہ لوگ مرے ہیں، انڈین را کے لوگ مرے ہیں، جو ان کو ٹریننگ دے رہے تھے، تربیت دے رہے تھے، ان کے سہولت کار مرے ہیں. تو انڈیا کو تو بہت زیادہ اس کا دکھ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب آپس میں جو ہے نا پیار اور محبت کی جو پنگے ہیں نا وہ ڈال رہے تھے. جناب میر خان متقی اور جے شنکر صاحب آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ وہاں پر جناب سفارت خانہ کھل جائے گا افغانستان کے اندر. اور اوپر سے پاکستان کی طرف سے اتنا سخت قسم کا رسپانس جو ان کو ملا ہے، پاکستان نے جو اسٹرائک کی ہے اس سے جناب تیس نیس ہو گئی ہے ہر چیز. آل دا بیسٹ جناب پاکستان آرمی، ویل ڈن. انشاءاللہ پاکستان جو آرمی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، وہ اس طرح کے آپریشن کنٹینیو رکھے گی، اور ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ان دہشت گردوں کا کلا کامہ ہوگا پاکستان سے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو آگے شیئر کریں. شکریہ، اللہ حافظ.